بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلئی صاحب، یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت، شہباز تیری پرواز، شہباز تیری پرواز، ہمارا اچھا آپ نے جو حوالہ دیا نا، یہ ہمارے پروگرام کا بھی یہی موضوع ہے، اچھا پرواز اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، پرائم منسٹر نے چند دن پہلے اس کو لانچنگ کی، باقاعدہ اس کی اڑان پاکستان، اڑان۔ اب یہ اڑان واقعی اڑان ہے یا ڈلوان ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ اس میں جو پرواز اور شاہین کا ذکر جو ہے نا، وہ جو علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، وہ بھی اس کی جو لانچنگ کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو وہ آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کر اچھا دی۔ واہ، تو دیکھیں چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک تو ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، دوسرا کل حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس پہ کوئی چوہا رپورٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کرے دوں اور کوئی میں اپنے کام کی بات جو ہے وہ کروں۔ ایک اور بھی آپ ٹاپک، کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں چوہے مارنے کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے۔ Yes. چوہا رپورٹیں اب کب نکلنی ہے وہاں سے؟ سنیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اس پہ چوہے کے اوپر پھر کسی ٹائم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تیسرا، کرم ایجنسی میں معاہدہ ہوا ہے جو دو متعارف گروپوں کے درمیان بڑے عرصے سے جو لڑائی چل رہی تھی، اس پہ آخر میں ہلکی سی جو ہے وہ بات ہم نے کرنی ہے۔ اس کے تناظر میں ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، وہ اور افغانستان کو لے کے، بالکل تو بریفلی اس کا ذکر کر اس کا ذکر کر دیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ جو اڑان پاکستان ہے، اور یہ رپورٹ بھی لوگوں کو دکھائیں، آپ کے قریب پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ رپورٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے۔ اچھا اس دن ایک اور بھی دلچسپ واقعہ وہاں پہ تھا، یہ پی ایم سیکریٹریٹ میں یہ رپورٹ لانچ ہوئی، تو اس میں چاروں صوبے اور مرکز کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، فائنانس منسٹر، پلاننگ منسٹر اور پی ٹی آئی کے مزمل اسلم صاحب بھی تھے، ان سب کو یہ جیسے آپ نے بک دکھائی ہے نا، کھڑے کر کے انہوں نے دکھایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم سارے اس کے اوپر ایک ہیں۔ آپ کی اس رپورٹ اور اس کی لانچنگ کے بارے میں اور اوور آل اس رپورٹ کے اوپر اپنے خیالات سے ہمیں جو ہے نا وہ بتائیں، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ علی امین گنڈا پور کی بھی تصویر ہے جی سر، میں اس پہ آؤں گا تھوڑا سا، میں ایک پیج کھولنا چاہ رہا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جی سر، وہ بیسکلی تو دیکھیں، یہ جو سمجھ آ رہی ہے بات، یہ ناظرین جس طرح پرانا 5 سالہ منصوبے تھے، جی، تو ایک طرح کا یہ 5 سالہ منصوبہ ہے جس کو ایک اور طریقے سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا آپ وہ کام لے جاتے ہیں، میں بخیلی تو نہیں کہتا لیکن کنجوسی سے۔ اچھا بتائیں سر۔ وہ آپ ہمیشہ اپنے دوست پروفیسر احسن اقبال چودھری کو بھول جاتے ہیں، نہیں میں نہیں بولتا، جن کا یہ ویژن ہے، جن کی منسٹری کے تحت یہ سارا کچھ آ رہا ہے ناظرین، ٹھیک ہے، اور ان کی پکچر بھی میں دکھانا چاہوں گا، آپ کو برا نہ لگے نہیں مجھے کیوں برا تو لگے یہ گا دیکھیں سر؟ نا، ان کی پکچر بھی اس پہ ہے۔ یہ محترم کا ویژن ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ان کی پرانی ماشاءاللہ یہ اچھی ایک عادت ہے کہ کتابیں لکھنا اور پلان چاک آؤٹ کرنا اور ویژن۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلا پلان کب بنایا تھا؟ ویژن بنانا جناب۔ آپ کو میں ان کا پلان یاد کروا دوں، پہلے میرے ساتھ بڑی اچھی ان کی ہے، ویسے آپ مجھے کیا ویسے ہے اس یہ طرح نہیں سے بتایا آپ نے، اچھی کیا ہے؟ میری بات سنیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے جو سب سے پہلا وی این بنایا تھا وہ وی این 2010 تھا، ہاں جی، ٹھیک ہے، جس کو مشرف صاحب کے کو کے بعد بریکیں لگ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وی این 2025 بنایا نے، ہاں جی، جس کو 2016-17 میں بریکیں لگ گئیں۔ پھر اب 2035 بھی شاید بنانا چاہتے تھے، نہیں، اڑان یہ 2035 تک ہے۔ اچھا یہ اڑان جو پاکستان ہے، اس کے جو ٹارگٹس ہیں یہ 2025 سے 2029 تک، اور پھر 2029 سے 2035 تک کے بھی ہیں۔ اچھا، اور اس میں ایک میں ان کو کامیابی میں مانتا ہوں، اچھا جی، میں ایک کامیابی کا ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہ پرائم منسٹر آفس کا آئیڈیا تھا، اچھا جی، منسٹری آف فائنانس بھی اس کے اندر شامل تھی، ایف سی ڈی او جو یو کے فنڈڈ یہاں پہ ان کا عام ہے فار ڈیولپمنٹ جی، سیکٹر، انہوں نے ریمٹ ایک پروگرام ہے ان کا، اس کے تحت یو کے اکانومسٹ ہیں اسٹیفن ڈرکن، جن کو کنسلٹنٹ ہائر کیا جی۔ تو بیسیکلی یہ ریوائول آف پاکستان اکانومی کے نام سے انہوں نے ایک رپورٹ لکھی
ٹھیک ہے. جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے اس کے لیے فائٹ کی. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک تو 5 سالہ اپنا منصوبہ جو ہے این ای سی نے اس کی اپروول دی ہے, پھر انہوں نے 5 ایز کے نام سے ایک رپورٹ لکھی تھی. انہوں نے کام ہم نے کیا ہوا ہے. ان کی فائٹ کے نتیجے میں سن لیں ان کی فائٹ کے بعد اسٹیفن ڈرکن صاحب کی جو رپورٹ ہے, آج میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی 99.9% یہ سارا کچھ جو اس رپورٹ کے اندر ہے اڑان پاکستان یہ ان کا ہے, اور 0.01% جو ہے اسٹیفن ڈرکن کی رپورٹ سے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کافی عرصے سے یہ لڑائی جاری تھی. چودھری صاحب دیکھے نا, چودھری صاحب پھر جیت گئے. ڈیپٹی چیئرمین کو نکالا, میں نے کہا تھا نکال لیں, بالکل نکال دیا. تو اب اسٹیون ڈرکن کو بھی چھٹی کرائی, انہوں نے کہا میری رپورٹ چلے گی. یس, تو وہ رپورٹ آ گئی. لیکن اب چاہیں یہ تو باتیں ہو گئیں, جو اصل اہم چیز ہے اس میں آپ دیکھیں, اچھی بات ہے ہر حکومت کی کوشش ہونی چاہیے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کرے, لیکن کیا یہ صرف ہر دور کی طرح ایک سیاسی گیمک ثابت ہوگی, ایک سیاسی پلے ثابت ہوگا جس میں آپ کوشش کرتے ہیں اچھا اچھا دکھانے کی اور ایفرٹس کی اور خواب دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو. لیکن مجھے یہ بتائیں, جو میں سارا نہیں بات کرنا چاہ رہا ناظرین, جو بہت ہی اہم چیزیں ہیں اس میں اور جن پہ بہت سنجیدہ سوالات ہیں جو مہتاب صاحب سے پوچھیں گے, یہ کہتے ہیں کہ جو کی ٹارگٹس ہیں جی ان میں 6% ہماری جی ڈی پی گروتھ جی 5 سالوں اگلوں میں, اور $50 بلین کی ایکسپورٹس, یس, اور $5 بلین کی آئی سی ٹی فری لانسنگ انڈسٹری, 50% ریجیکشن, اور $60 بلین پہنچانا چاہتے ہیں 5 سالوں میں. رینیویبل پاور شیئر اور 10% اور 13% ڈکریز ان انکم پاورٹی انسیڈنٹس. ٹھیک ہے, اس میں میں آپ کو بتا دوں, اور اگر ایک مجھے انہوں نے اور اجازت بھی دے جو تو. کیا وہ انویسٹمنٹ $10 بلین تک کی انویسٹمنٹ کا بھی یہ ہے کہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے سرمایہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. جی, ایک تو جو سائز آف اکانومی ہے نا اس ٹائم وہ ہے $373 بلین, پاکستان کی اکانومی کا اوور آل سائز. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم اس اکانومی کے سائز کو 2035 تک $1 ٹریلین کی اکانومی تک لے جائیں گے. 1 ٹریلین, 1 کھرب. جی, دوسری جو بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے 5 سالوں میں انہوں نے 6.3% کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اگلے فار نیکسٹ 5 ایئرس, لیکن 2035 تک کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ہائیلی ان ریئلسٹک باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ 9.8%, یعنی تقریباً 10%, یعنی آج پاکستان کی گروتھ لیس دین 1% ہے. ہاں جی, 10 ٹائم اس کے اندر انکریز ہو جائے گا. لیکن یہ پروجیکشن ایمبیشیس نہیں wishful ایسٹیمیٹڈ بھی thinking. ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے ازیوم کر لیا کہ ہمیں 6% گروتھ مل جائے گی 5 سالوں میں, تو اسی کی پروجیکشن پہ آپ نے اگلے 5 سال کی کر لی. اچھا, ایک اور بات جو ہے نا جی, میں پہلے اپنے اعتراضات بیان کر دوں, پھر میں منسٹر صاحب نے جو آج ایک بریفنگ بھی کی ہے, پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب نے. احسن اقبال چودھری جی, اچھا, انہوں نے ایک بریفنگ بھی کی ہے. دوسرا اس میں کے اندر مجھے جو عجیب سی بات لگ رہی ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی, کوئی تقریباً $42 بلین تک پہنچیں گی. یہ کہہ رہے ہیں $60 بلین تک پہنچ جائیں گی. ایک تو یہ بات ہے مجھے رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں. اچھا سن لیں جو عجیب و غریب بات, دیکھیں عجیب و غریب بات سنیں نا. احسن اقبال صاحب کی ہر بات ہی آپ کو عجیب لگتی ہے. نہیں, میری بات سن لیں نا, اگر میری بات پہ آپ کو اعتراض ہو تو پھر ان کا جواب بھی سنیے گا جو انہوں نے. اگلے یعنی کچھ سالوں کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں جب ہماری جی ڈی پی گروتھ 9.8 یا 10% کے لگ بھگ ہوگی, ایکسچینج ریٹ سٹیبل رہے گا, یعنی روپے اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ سٹیبل رہے گا. سٹیبل سے مراد آج والا رہے گا یا یہی آج والا؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ میں عجیب سی بات ہے نا, یعنی کہ پھر تو $100 100 کا ہونا چاہیے یار. میں نہیں, ویسے میرا دل کر رہا ہے. نہیں, آپ کے دل سے تو نہیں ہوتی نا اکانومی, اس طرح سے گرو نہیں کر سکتی. صرف ساگا کے دل سے ہوتی ہے. میرے نہیں, دل سے اکانومی نہیں چلتی, فنڈامنٹلز کے اوپر چلتی ہے. آپ یہ دیکھیں. اچھا, منسٹر صاحب کیا جواب دیتے ہیں اس کا وہ بھی سن لیں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور ماضی میں جو ہوتا رہا ہے, ایک تو پولیٹیکل ایڈونچرزم ہوتا رہا. جب ہم نے 2010 دیا تھا تو ہمیں نکال دیا گیا تھا.
2016-17 میں پھر کچھ ہاں، پروجیکٹس وہ 18 سے وہ 24 تک عمران خان کو عمران خان کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں گے. چونکہ پرابلم یہ رہا ہے پاکستان کی اکانومی کا کہ جب بھی ہماری اکانومی 4-5% سے اوپر جاتی ہے نا سر, ہیٹ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ہیٹ اپ جب ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ گاڑی 100 پہ چلا رہے ہوں اور یکدم آپ بریکیں لگا دیں. جب یکدم آپ بریکیں لگاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوتے, امپورٹس پہ ریلائنس ہمارا زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے اور ایکسپورٹ ہم کر نہیں پاتے. آپ اس سے اندازہ لگائیں پچھلے تقریباً 20 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ 25 سے 30 بلین ڈالرز کے اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں. ہم نہیں نکل پا رہے اس سے. چلیں ہم کوشش کرنے لگے ہیں نا. آپ کوششوں سے نہیں ہوتا نا. آپ کو کیا چیلنج لگتا ہے اس سارے میں, یہ مختصراً بتائیں. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو اپنی بنیادی ایجوکیشن ٹھیک کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی سکلز کے نظام کو ٹھیک کرنا اس پڑے میں گا. وہ ای گورننس کی بھی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل اکانومی کی بات ڈیجیٹل کرتے ہیں. اکانومی آپ نے مجھے پھر روک دیا ہے, 1 منٹ رکھا جائیں. ٹیکس کے سسٹم کو سمپلیفائی کریں, انرجی کی کاسٹ کو کم کریں, اپنے لوگوں کی سکلز کو ڈیولپ کریں. جب تک یہ کام نہیں کریں, اور تیسری اور آخری امپورٹنٹ ترین بات, یہ جو فیملیز اونڈ بزنسز ہیں نا اور یہ جو سیٹ کلچر ہے اس سے جان چھڑوائیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جائیں, انوویشن پہ جائیں, ٹیکنالوجی کے اوپر جائیں. اصل میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو مولویوں کی مینٹیلٹی ہے نا اس سے نکلیں, علم کی طرف جائیں. مولوی بھی اہل علم ہوتے ہیں یار, آپ عجیب بات کرتے ہیں. سارے مولوی چلو میں نہیں کہتا, نہیں ہم نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علم اور ٹیکنالوجی کو ہمیشہ اپنا ذہن کھلا رکھیں. بالکل پوری سوسائٹی کو وہ تو اس ہر کے اندر انسان کا فرض ہے میرا سمجھتا ہوں. بالکل علم دیکھیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا حدیث علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اب بتائیں آپ. بالکل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو مسئلہ اس میں کیا ہے, اگر وہ آپ کوشش کرنے لگے ہیں کہ $32 $35 ارب ڈالر سے یہ چلی جائے اوپر, تو ایک کوشش ہے ان کو کامیابی سے کر لینے دیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انٹرنیٹ والی بھی ہے, کہ آپ ای گورننس کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے اکانومی چلانے کی بات کرتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے یہاں پہ تو. اچھا وہ آج ایک اور منسٹر صاحب نے کہا یہ سائبر سیکیورٹی کا تھریٹ ہے, ہاں جی, تو فائر وال جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کو سے روکنے پہلے کے ہم لیے. باتیں کرتے ہیں کہ انڈسٹری کو آپ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ابھی تو آپ برڈن ڈال رہے ہیں انڈسٹری پہ. جی تو وہ کیسے آپ ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی صنعت ہے جو ایکسپورٹ کی, وہ اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے, تو وہ گروتھ کیسے بڑھے گی جناب. یہ ساری اس میں یہ ملٹیپل چیلنجز ہیں, لیکن ظاہر ہے دکھانے کے لیے ایک اچھی چیز ہے, اچھی ایفرٹ ہے, ہر حکومت کا حق ہے وہ کرے. ایک اس میں گزارش بھی ہے, اس کا ہر منسٹری کے ساتھ مل کے ایک امپلیمنٹیشن پلان بھی بنائیں. بنا لیں گے وہ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو, ویسے تو وہ آپ سے پوچھ کے نہیں بنائیں گے لیکن بنا لیں گے. نہیں مجھے آج پتہ کیا کہا ہے انہوں نے, کیا کہہ دیا. میں نے کہا جی اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک فرینک اور بلنٹ قسم کا سوال پوچھوں. فرینک اور بلنٹ, تو مجھے آگے سے کہتے ہیں اگر آپ وہ نہیں پوچھیں گے تو آپ کا نام مہتاب حیدر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو الٹا ہی سوال پوچھنا ہے. نہیں میں دیکھیں انہوں نے آپ کو ٹیگ کر دیا نا, یہ بڑی زیادتی ہے. ویسے زیادتی, یہ دونوں طرف سے زیادتی ہے, میں سمجھتا ہوں. میری طرف سے کیا ہے, ٹھیک کرے دونوں. تو کیا آپ نے پوچھا کیا پھر میں نے یہی پوچھا نا, یہ جو میں ابھی سوالات اٹھا رہا ہوں میں نے یہی پوچھے. تو اس کا جواب انہوں نے جواب دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں گے, لیکن ڈالر کا جواب نہیں دیا. ڈالر کا جواب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈالر زیادہ کمائیں گے تو پھر ایکسچینج ریٹ سٹیبل رہے گا. اب یہ خواہشیں, یہ خواب کم نہیں کریں گے, یہ خواب خواہشیں کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا نا. ہاں چلے اللہ کرے, ہماری دعا ہے جی, اللہ کرے یہ ساری کامیابیاں حاصل ہوں, لیکن یہ ہائیلی ان ریئلسٹک ہے. ان ریئلسٹک ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوڑا دے ہے میدان. احسن اقبال صاحب پھر بھی بات اگلی کو مت آ گئی تو پھر کتاب چھاپ لیں گے, انہیں کیا مسئلہ ہے یار. کتابیں ہی چھاپنی ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں کام بھی کرتے ہیں یار, ایسے بدنام نہ کیا کریں. نہیں تقریریں اچھی کرتے ہیں. ہاں تقریریں میں نہیں ان کی سنتا لمبی. لیکن ایک بات اور بھی ہے, آپ جائیں ان کی منسٹری میں اور وہاں جا کے وہ ہمارے اوپر تو جتنی تنقید کریں میں تو حاضر ہوں, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ یقین کریں کوئی میٹنگ ٹائم پہ نہیں کرتے. تو منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی پلاننگ ٹھیک کر لیں.
اپنی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک کر لیں. ان کے اوپر ذمہ داری اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. وہ سوچ ہی اتنی, وہ اتنا سوچتے رہتے ہیں, پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں نکلتا اگلی میٹنگ پہ جانے کے لیے. اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں نا, چلتے چلتے انفلیشن حالانکہ کم ہو گئی ہے, لیکن آپ یقین کریں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب سے حکومت آئی ہے این پی ایم سی ایک نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے, پہلے فائنانس کے پاس ہوتی تھی, اب ان کے پاس آ گئی ہے. اس کی سب سے کم میٹنگ ان کی سربراہی میں بھی ہوں گی, کی ہیں انہوں نے کچھ, لیکن وہ چند میٹنگز ہیں. جب شوکت ترین صاحب تھے نا اور فائنانس کے پاس تھی, اس کی ویکلی یا فورٹ نائٹلی بیسس پہ میٹنگ ہوتی چلے وہ آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں تو پھر اڑان کی بات آ جاتی ہے. ویسے اڑان سے مجھے یاد آیا کہ پی آئی اے کا تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو چلیں یہ ویژن کا ہی کچھ ہو جائے, اللہ کرے جی, 5 اللہ کرے جی اڑان ہو جائے, ہاں پی آئی اے کی نہ صحیح ان کی ہو جائے. بالکل یہ آگے بڑھ یہ گیا. بھی تھا. اب اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے وہ ہوٹلوں کے پلاٹ نہیں بکے, لگژری ہوٹل بنانے تھے تو انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ تو حالات ہیں. تو اس حالات میں ایسی کتاب چھاپنا میں سمجھتا ہوں بہادری کا کام ہے منسٹر صاحب کی. ہاں جی کیوں نہیں. اور اسٹیفن ڈرکن کو شکست دینا بھی بات ہے. وہ تو انہوں نے آپ ہار مان لی ہونی ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, مجھے سوال بھی اٹھانے دیں, ریمٹ نے کتنے پیسے دیے ہیں بتائیں. یہ ایف سی ڈی او نے, یہ فنڈنگ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے, یو کے کا ٹیکس پیئر منی ہے, یہ ان کے کنسلٹنٹس کو نوازنے کے لیے نہیں ہے. وہ آپ جین سے ملے نا جو یہاں پہ ہیں ہر ایکسیلنسی, وہ ملتی رہتی ہیں. نہیں وہ بلاتے رہتے ہیں کبھی کبھی ان سے ناشتے کبھی پہ, پوچھ ہی لیا کریں, پھر پوچھتا بھی رہتا ہوں. تو بتاتے نہیں یہاں پہ جو اٹھا رہے ہیں سوال. نہیں میں نے تو آپ کو پتا ہے اسٹیفن ڈرکن کو باقاعدہ سوالات بھجوا دیے تھے. اچھا وہ انہوں نے جو مجھے شو کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جی میں والنٹری یہ کام کر رہا ہوں, لیکن میں ناظرین مجھے لگتا ہے اسٹیفن ڈرکن کو ڈرا دیا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے. اب آ جائیں عمران خان پہ. جی سر پلیز جلدی سے بات کریں. حالات نہیں نظر آ رہے ابھی تک تو کوئی کہ یہ ٹاکس جو ہیں کسی طرف ابھی لگیں. اگلے ہفتے پھر ایک میٹنگ کال کی گئی ہے. یار آپ کیا باتیں کرتے ہیں ساتھوں والی. 20 جنوری آنے والی ہے. اور یار آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت جو ہے وہ ان کو سپیس دے گی؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں. اچھا یہ صرف فیس ہے, یہ فیس ہے. تو کچھ نکلے گا آف کورس. کیا نکلے گا عمران خان؟ عمران خان کو زیادہ عرصہ جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا. چلیں دیکھتے ہیں جی ناظرین. یہ مہتاب صاحب کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے. میری خواہش نہیں ہے سر, آپ دیکھ لیجئے گا. اسیسمنٹ کیا لیں چلیں, اسیسمنٹ ہے یہ میری. اور ظاہر ہے میں تو کہتا ہوں سیاسی کہتے ہیں رہا ہونا چاہیے. نہیں مطلب یہ ہے کہ میرٹ پہ جو چیز ہو نا میرٹ پہ کریں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے آخری بالکل بات کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے کہ نہیں, رہا ہو جائیں وہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو بعد میں سنبھالنا کیسے ہے, ان کا منہ کیسے بند کرنا ہے. یس یہ چیلنج ہے. تو یہی چیلنج ہے. نہیں وہ بشرا بی بی کے ذریعے جو بات چیت ہو رہی ہے عمران خان سے, اس میں میرے خیال میں یہی چیزیں تو طے کرنے والی. ہاں ویسے آپ نے مجھے کریڈٹ نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا بشرا بی بی کی گرفتاری ہوگی یار واقعی, اور وہ باہر ہی رہیں گی. بالکل. اور وہ دیکھ لیں کہ وہ باہر ہیں کچھ بھی اور ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ تھا. تو اب میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ عمران خان پہ لوگ اور زیادہ اچھا مان جائیں یا برا مان جائیں, ہم اجازت لیں. میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجئے. 2 اڑانوں کا پروگرام تھا, ایک حکومت کی یہ اڑان, ایک عمران خان کی اڑان, دونوں ابھی بیچ میں ہی ہیں. چلے دیکھتے ہیں. اجازت دیجئے جی, اللہ حافظ.